بسم اللہ. السلام علیکم. علامہ صاحب کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سناؤ؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. چانڈیو صاحب، چانڈیو ایڈوکیٹ ہے یا مولوی ہیں آپ؟ المانیہ میں ایڈوکیٹ، مجھے کیا پہلے معلوم بھائی، کبھی ایڈوکیٹ نہیں مار رہے تھے، پھر آپ کہتے ہیں عدالت میں آ ایڈوکیٹ گئے تو آپ۔ ایڈوکیٹ ہوں گے، مجھے کیا معلوم. ادھر انٹرنیٹ پہ آپ نے اپنی تصویر لگا دی کہ مولانا. تو آپ کون سے ہیں، مولوی ہیں یا ایڈوکیٹ ہیں؟ میں ایڈوکیٹ ہوں، باقی درس نظامی میں نے نہیں پڑھا۔ اچھا اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. کیا حکم ہے مولوی صاحب؟ حکم کیا ہے؟ آپ کے ساتھی نے رابطہ کیا، ہم بھی تیار ہو کے آ گئے، ویسے طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بہت انتظار کروایا آپ نے۔ ابھی آپ 2 منٹ ابھی انتظار کیا، زیادہ تو انتظار نہیں کرا ہے، 2 منٹ تھے آپ ابھی نہیں آئے. یہ وہ مولوی کس سے بات ہو رہی، سارا میں نے سنا، بہت اچھی آپ کی ڈبیٹ ہو رہی تھی۔ وہ آپ ہی کیا کے نام گروپ تھا کا ہے اس نا، کا؟ عادل ہو رہی تھی۔ وہ آپ ہی گروپ کا ہے، نہیں ساتھی کا نہیں ہے. آپ ایک ہے نہیں نہیں، بھائی. کون تھے وہ؟ ہاں، وہ تو آپ ایک ہی ہے بھائی. بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی آپ کی۔ اچھی بات ہے. جی سر، حکم کریں بھائی. اور سنائیں؟ اور بھائی کسی اصول پہ بات کریں گے، اصل اصلی میں باتوں پہ، یا صرف فرعیات پہ جائیں گے پھر؟ نہیں نہیں، اصول ہو دونوں کے لیے اصول ہو، شرائط ہو، یہ اچھی بات ہے۔ کوئی بات نہیں، بسم اللہ کریں. کیا صبح بات کرنا چاہتے 1 گھنٹہ 27 منٹ میں میں نے ایک بھی کتاب نہیں کھولی، اور آپ نے پتہ نہیں کتنی روایت پڑھ دی۔ ہیں؟ ٹھیک. تو کوئی ترتیب ہو، کتابوں کا جب وقت آئے تب کتابیں کھولیں، ہم. جب کتابوں کا وقت نہ ہو فی الحال نہ کھولیں، یہ طریقہ بہتر رہے تو گا۔ میرے پاس جو ہے نا، میرا علم محدود ہے. اگر مطلب سامنے ہے، کتاب سے ہے، تو میں اس کو اچھی طرح سے بیان کر سکتا ہوں. اگر وہ کتاب سامنے نہ ہو نا، تو پھر اس کو نقل کرنے میں خطا ہو جاتی ہے، میں بھول جاتا ہوں، آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اور سننے والوں کے لیے بھی یہ زیادہ مفید ہے، اگر کتاب سامنے ہے تو ان کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ مولوی صحیح کہہ رہا ہے. ویسے آپ لوگوں نے مشہور کر دیا کہ شیعہ تقیہ کرتے ہیں، شیعہ جھوٹ بولتا ہے نا. جب ہم بخاری مسلم دکھاتے ہیں تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ بھی ہے. صحیح ہے نا چانڈیو صاحب؟ آپ تکیہ نہیں کرتے کیا؟ فی الحال تو آپ سے تقیہ تو نہیں کر رہا نا، تو کبھی ضرورت پڑے تو کرتے ہیں، لیکن فی الحال آپ سے کیوں تقیہ کر نہیں رہے؟ کریں گے. جی تو بات شروع کرتے۔ ہاں، آپ کا کیا شوق ہے، کہاں سے شروع کریں؟ ابو بکر کی خلافت سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے؟ ہاں، آپ کو کیا اعتراض ہے خلافت پہ؟ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا، جانشین نہیں بنایا. تم کہتے ہو جانشین ہے. اس سے بڑا دین میں کیا بدعت کس نے کہ کسی بنایا شخص اس کو کو؟ اللہ نے جانشین نہیں کس نے بنایا، رسول بنایا صلی اللہ علیہ خلیفہ؟ وسلم نے نہیں بنایا. تم نے سیاست کی وجہ سے اس کو خلیفہ بنا دیا. یہ بدعت کس اسی نے کو بنایا کہتے ہیں ابو نا. بکر صدیق کو خلیفہ؟ جی جی، پھر کس نے بنایا؟ اس نے خود بنایا. صحابہ نے کہا کہ دنیا والے سیاست کی وجہ سے، اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بنایا نا، صحابہ نے بنایا دنیا اس کو. والوں نے بنا دیا آپ کو خلیفہ؟ جی، آپ کیا کہتے ہیں، کس نے بنایا اس کو؟ آپ کہہ رہے ہیں نا بنا لیا، جب بنا لیا تو دنیا نے بنا لیا، خلیفہ تو بن گیا، بھی کیا بات کریں؟ تو یہ عرض یہ ہے نا کہ اگر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا، دنیا والوں نے بنایا، تو پھر اس کی خلافت شرعی نہیں ہے. شرعی وہی ہے جس کو اللہ بناتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بناتے ہیں. اگر اس کی خلافت اللہ رسول کی جانب سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا والوں کی جانب سے ہے، تو اس کی خلافت شرعی نہیں ہے. شرعی خلافت وہی ہوگی جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفہ بنا دیں. خلیفہ کس کو بولتے ہیں؟ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین. جب جانشین بنایا ہی نہیں ہے پیغمبر نے، تو کیسے اس کا جانشین کہلا سکتا ہے؟ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتھارٹی، یہ اختیار دیا تھا صحابہ کو کہ تم، میں تعین نہیں کرتا، تم میرا جانشین بنا دو، اگر کوئی ایسی چیز ہے تو پھر ٹھیک ہے بھائی، پھر شرعی طریقہ ہے. لیکن یہ اتھارٹی بھی نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو وہ اس کو دنیا والوں نے بنا دیا ہے. تو پھر غیر شرعی بات اسی کو کہتے ہیں. غیر شرعی بات اسی کو کہتے ہیں کہ اتنی جلد شریعت کس بازی چیز کا آپ نام کر ہے؟ رہے ہیں، قرآن سنت. یہ قرآن سنت اصول میں اس کی خلافت نہیں ہے، سیاست کی وجہ سے وہ خلیفہ بن گیا. جی سر. جلد تو بازی کر رہے ہیں نا، ترتیب سے ہاں، چلیں۔ آپ نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پہ بات کریں گے، میں نے کہا بھائی حضرت ابو بکر صدیق کو کس نے خلیفہ بنایا؟ آپ نے بولا لوگوں نے بنا لیا، سیاست سے بن گئے، بنا دیا لوگوں نے. جب بن گئے ابھی بات کیا کرنی ہے؟
آپ کے خلافت غیر شرعی ہے نا، میرے پاس بات یہ ہے کہ اس کی خلافت غیر شرعی ہے۔ میری بات تو سنے نا، میری بات سنے، میرے پاس یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ابھی میں کہتا ہوں الحمدللہ اللہ کا احسان، اللہ نے مجھے یہ لباس عطا کیا، ٹھیک ہے، ابھی آپ کو نہیں، اللہ نے تھوڑا ہی دیا، آپ نے تو دکان سے خریدا ہے، یہ بھی کوئی بحث ہے؟ میرے کہا نا یہ کپڑا میرا پہنا ہوا ہے، بس اللہ نے مجھے دیا۔ آپ کے تو خلیفہ اللہ بناتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہی بناتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، اللہ پاک ہی خلیفہ بناتے ہیں۔ آپ خود بول رہے ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہو گئے، لوگوں نے کیا، بند تو گئے نا، اب کیا بحث ہے؟ او بھائی مسلمہ کذاب کو بھی اللہ نے نبی نہیں بنایا، اس نے نبوت کا ادعا کیا ہے اور لوگوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ ہمارا نبی ہے، تو وہ اللہ کا نبی نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ مسلمہ کذاب جو ہے نا اللہ نے اس کو نبی نہیں بنایا۔ اب اس کو آپ بولتے ہیں خلیفہ، خلیفہ ہونے کے لیے فرق نہیں ہے، ہاں کیا آپ کہتے ہیں یہ خلیفہ، کب اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا؟ بھائی کوئی شرعی دلیل دے دو نا۔ یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، دیکھیں حسن صاحب، اب آپ کو میں خدا یاری کہوں، کیا نام ہے آپ کا ویسے؟ اللہ یاری، اللہ یاری، نام کیا ہے ویسے؟ اللہ یاری نام ہے آپ کا، یہ حسن نام ہے؟ اللہ یاری نام ہے میرا، حسن نام ہے، یاری حسن اللہ یاری میرا نام ہے، بسم اللہ کریں۔ حسن صاحب، اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا مسئلہ نا، تو آپ کا یہ شروع سے آپ سنتے ہیں، اگر کہیں تو ترتیب کے ساتھ چلے، دو چار سوالات کروں، آپ اس کے جوابات انشاءاللہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ پہلے خلافت، آپ کو خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ کی کیا معنی ہے؟ تھوڑا ایک دو منٹ میں یہ تین چار سوالات کے آپ جواب دے دیں، پھر انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ سوال کا جواب یہ ہے، سب سے اختلافی مسئلہ یہی ہے ہمارے اور آپ کے درمیان کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جانشین کون ہے؟ جانشین کون ہے؟ آپ کہتے ہیں ان کا جانشین ابو بکر ہے، ہم کہتے ہیں امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے۔ تو کس کی جانشینی صحیح ہے؟ اسی کی جانشینی صحیح ہوگی جس کی جانشین، جس کو اللہ نے جانشین بنایا۔ خلافت کا مطلب جانشین، بالکل، خلیفہ کا مطلب جانشین، مطلب ہے خلیفہ کا مطلب جانشین، بالکل خلیفہ کا مطلب جانشین، عربی زبان میں خلیفہ جانشین کو بولتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے جانشین، یہ علمی جانشین یا ہر لحاظ سے حکومت کی جانشین؟ ابھی بات کر رہے تھے مجھے، دونوں ہر لحاظ سے جو مسلمانوں کا امام ہوگا، جو مسلمانوں کا پیشوا ہوگا، جو مسلمانوں کا قائد ہوگا، علمی مسائل میں، سیاسی مسائل میں، عسکری مسائل میں، اقتصادی مسائل میں، اجتماعی مسائل میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوگا، جس مسند پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے اور ہر طرح سے مسلمانوں کی قیادت کرتے تھے، ان کے بعد قائد کون ہے، ان کے بعد رہبر رہنما کون ہے، لیڈر کون ہے، یہ مقام آپ کہتے ہیں ابو بکر، ہم کہتے ہیں نہیں، ابو بکر کی خلافت باطل ہے، علی علیہ الصلوۃ والسلام امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفہ۔ تو اس میں سے کس کی بات صحیح ہے؟ اسی کی بات صحیح ہوگی جس کی خلافت اللہ کی جانب سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے۔ ابو بکر کی خلافت دنیا کی جانب سے ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت اللہ کی جانب سے ہے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے تو اس کی خلافت شرعی کیسے ہوئی؟ جلد بازی کیوں کر رہے؟ ابھی تو دلال کا میدان تھوڑا آگے آ رہا، پہلے کچھ سوالات کے جوابات دے۔ اس کو بولتے ہیں کلین بورڈ۔ آپ نے کہا کہ خلیفہ کا مطلب جانشین علمی حکومت، یعنی ہر لحاظ سے جو حضور علیہ السلام کے جانشین ہے اس کو آپ کہتے ہیں خلیفہ، اس طرح ہے نا؟ آپ کس علمی بھی اور حکومت میں بھی، ٹھیک ہے؟ آپ ٹائم ضائع نہ کریں چانڈیو صاحب، آپ ابو بکر کی خلافت کی صحت کی دلیل ہمیں بتائیں۔ بات کرنے کا بھائی صاحب، آپ ابو بکر کی خلافت اور سب کو پتہ ہے خلیفہ کس کو بولتے ہیں؟ خلیفہ، امام، پیشوا، قائد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو کب کا مسئلہ حل ہو جاتا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے بتایا، ابھی دوسرا میرا سوال سنیں۔ خلیفہ جانشین علمی حکومت کے لحاظ دونوں اعتبار سے یہ جانشین ہے۔ ابھی آپ حضرت ابو بکر صدیق کی کون سی خلافت پہ اعتراض یعنی بحث کریں گے؟ حکومت والا یا علمی اعتبار سے بحث کریں گے؟ ہم نے عرض کیا، بھائی صاحب کو بات نہیں سمجھ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات میں ہیں، زندگی میں ہیں، دنیا میں ہیں، تو وہ مسلمانوں کے قائد ہے ہر لحاظ سے۔ ان کے بعد مسلمانوں کا پیشوا کون ہے؟
علمی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اجتماعی لحاظ سے، معاشرے میں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے عسکری لحاظ سے مسلمانوں کا قائد کون ہے، رہبر رہنما کون ہے؟ اس کو بولتے ہیں خلیفہ، اس کو بولتے ہیں امام، اس کو بولتے ہیں لیڈر، اس کو بولتے ہیں قائد۔ موقف ہمارا یہ ہے کہ آپ کے پاس ابو بکر کے خلافت کا کوئی دلیل نہیں ہے، غیر شرعی ہے، کیونکہ دلیل ہی نہیں ہے تو غیر شرعی ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی دلیل میں خلافت کی دلیل ہم بتاؤں سے گا، آپ مانگو۔ بات کس سے کریں؟ دلیل نہیں ہے، دلیل میں بتاؤں گا، جلد بازی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ سنو پھر سنو، کتنا میں ابو اچھے ابو انداز سے بکر میں کی نے خلافت آپ کی کو کوئی آپ کی دلیل نہیں ہے۔ دعائی سے آپ کے ٹاپک کو حسن صاحب میری بات آپ کی پسند کا ٹاپک میں نے ایکسپٹ کیا کہ ٹھیک ہے، اسی پہ ابھی بات پنس کریں۔ گیا مولوی، ابھی پنس گیا سامعین کو بھائی، سمجھ لینے دے شاہنواز کہ صاحب پنس گیا۔ آخر یہ خلافت کا مسئلہ ہے کیا، کچھ ہماری بھی سنیں، کچھ سامعین کو، اس کے بعد آپ جتنا بولیں گے جب دلائل کا یہ میدان شروع ہوگا نا، آپ پھر بولنا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی مسئلہ یہ ہوا خلیفہ ہر لحاظ سے حضور علیہ السلام کی جانشین کو آپ کہتے ہیں، پورا خلیفہ کون بناتا ہے؟ بھائی اللہ ہی بنائے گا۔ آپ مجھے بتائیں ابو بکر کی خلافت کی صحت کی دلیل کیا ہے؟ جلد کہ ابو بازی بکر نہ کی کریں نا، خلافت شرعی ہے، اس کی دلیل میں کیا ہے؟ آپ کو دلیل بتا بتاؤ رہا بھائی۔ ہوں، پہلے میں دیکھوں آپ کون سی دلیل مانگنا چاہتے ہیں، میں لکھ رہا ہوں، میں وہ آپ کو جو دلیل دے بھی گا آپ کے نا۔ پاس دلیل ہے نا خلیفہ بھائی، کون بناتا ہے؟ جو بھی آپ کے پاس دلیل ہے بھائی، آپ کی اتنی مرضی، جلد بازی قرآن کیوں سے کر لاؤ، رہے ہیں؟ سنت اللہ سے لاؤ، پاک عقل بناتا سے ہے لاؤ، خلیفہ، ٹھیک ہے۔ جو بھی دلیل تم لاتے ہو کہ ہم کہتے ہیں اس شخص کی خلافت غیر شرعی ہے، آپ کہتے ہیں شرعی ہے، دلیل لے کے آؤ کہ اس کی خلافت کیسے صحیح ہے۔ بتا رہا جو بھی ہوں، دلیل بتا آپ کی رہا ہوں، مرضی، جلد دلیل بازی لے کے نہ آؤ، کریں۔ ہاں، دلیل لے کے خلیفہ آؤ۔ کون بناتا ہے؟ ہاں اللہ دلیل تم بناتا لے ہے۔ کے آؤ، تم دلیل لے کے آؤ، مجھے پتہ نہیں کہ خلیفہ کون بناتا ہے، میں اس کا میں ٹائم گراؤنڈ ضائع پر نہیں بنے کروں نا، گا۔ دلیل کون سی تھی مجھے آپ کو؟ نہیں میں آپ کے سوالات، آپ ابو بکر کی خلافت کی دلیل ہمیں بتاؤ، ٹائم ضائع نہ میں کرو۔ آپ کو بتا رہا ہوں، جلد بازی کیوں کر رہے ہو؟ حضرت اس ابو لیے کہ آپ کے بکر پاس دلیل صدیق نہیں ہے نا، آپ خلیفہ ٹائم ضائع بنے، کر رہے ہیں۔ آپ یہودیوں سے پوچھو، نصاروں سے پوچھو، ہندوؤں سے پوچھو، سکھوں سے پوچھو، مومنین سے پوچھو، مسلمانوں سے پوچھو، احناف سے پوچھو، حنابلہ سے پوچھو، دنیا کے کسی بھی انسان سے پوچھو، آپ کو کہے گا کہ حضور علیہ السلام کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، ٹھیک ہے۔ ابھی مسئلہ یہ ہے، آپ اعتراض اس خلافت پہ کر رہے ہیں جو حکومت ملی، یا کوئی اور خلافت پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ میں وہ آپ سے یہی ہے، پوچھنا یہی چاہتا عرض ہوں کہ وہ ظاہر ہو کہ سامعین سمجھ لیں۔ عرض یہی ہے میرے بھائی کہ دنیا جانتی ہے، نصارہ، یہود، مسلم، کافر، شیعہ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر نے خلافت کا ادعا کیا ہے، اور خلافت اس کو ملی بھی ہے۔ ہاں عرض یہی ہے کہ اس کی خلافت غیر شرعی ہے، اس کی خلافت کی صحت کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ خلافت نص کے خلاف ہے۔ خلیفہ جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے وہ ایک اور ذات ہے۔ تو آپ سے استدعا یہی ہے کہ میرے بھائی، دوسری تیسری دفعہ کے لیے عرض کرتے ہیں، اور اگر سمجھ نہیں آئے تو بار بار تکرار کریں گے، آپ ابو بکر کی خلافت کی صحت کی دلیل پیش کریں۔ ہم نہیں کہتے ابو بکر خلیفہ نہیں تھے، خلیفہ بنے تھے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں خلیفہ نص کے خلاف، اللہ کے دین پہ ظلم کرتے ہوئے، اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے اس نے خلافت کا ادعا کیا، غیر شرعی ہے۔ آپ کہتے ہیں شرعی ہے، شرعی ہونے کی دلیل پیش کریں، بسم اللہ۔ ابھی تھوڑی دیر میں نے آپ سے پہلے پوچھا خلیفہ کون بناتا ہے، بتاتا کا نہیں پوچھا، کون بناتا ہے؟ آپ نے کہا اللہ بناتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، آپ کہتے بنے مگر غیر شرعی طریقے سے۔ بنایا کس نے؟ آپ نے کہا کہ اللہ بناتا ہے، اللہ ہی نہیں بنایا، غیر شرعی طریقے سے۔ جی عجیب بات ہے۔ جی، اللہ بناتا اس خلیفے کو جو واقعاً خلیفہ ہوتا ہے، اور جس کو اللہ نے نہیں بنایا، لوگوں نے بنایا ہے، وہ غیر شرعی طریقہ ہوتا ہے۔ ہمارے بھی یہ موقف ہے کہ اللہ نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا نہیں کس نے بنایا ہے، حضرت ابو بکر سیاست صدیق کی کو؟ وجہ سے لوگوں نے، بتایا بنایا؟ دنیا میں لالچ کی وجہ سے بنایا، تو اسی لیے غیر شرعی ہے۔ کس نے اسی لیے بنایا؟ غیر شرعی کہ اللہ خلافت نے نہیں کون بنایا، دیتا ہے؟ پہلے آپ سے پوچھا، آپ نے اللہ کہا نے نہیں اللہ بنایا بھائی دیتا ہے، ابو بکر اللہ کو۔ بناتا ہے خلیفہ۔ اللہ اگر بناتا ہے تو دکھاؤ اللہ کہاں پہ نے اللہ بنا، نے آپ نے کہا خلیفہ کون بناتا ہے؟ عرض یہی ہے کہ اگر کون آپ بناتا ہے ادعا خلیفہ؟ کرتے ہیں کہ ابو بکر کو اللہ نے خلیفہ دکھائے تو ہمیں دکھاؤ کہاں پہ اس کو خلیفہ بنایا دعویٰ اللہ نے۔ ہمارا نہیں طلب ہے، یہی کرتے ہیں نا یہ کہ آپ دکھاؤ اللہ نے سامعین کہاں کو اس کو خلیفہ دھوکہ دے بنایا، رہے ہیں۔ وہ آیت دکھاؤ، وہ روایت دکھاؤ کہ میں اللہ نے اس کو وکیل خلیفہ ہوں، بنایا۔ ہمیں پتا ہے کہ دعویٰ کس کا ہوتا ہے۔ حسن صاحب میری بات سمجھے اور سامعین کو سننے دے۔ دعویٰ ہمارا نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں،
दावा कौन करता है? जिसके पास चीज ना हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास चीज पहुंच गई, वो खलीफा बने, दुनिया ने देखा। अब दावा कौन करेगा? जो कहते हमारी चीज अबू बकर सिद्दीक ने छीन ली। अब ये जाएगा कोर्ट में कादी के पास कि अबू बकर सिद्दीक ने मेरी खिलाफत छीन ली, या शिया जाएंगे, शिया दावा करेंगे कि हजरत अली मुर्तजा की खिलाफत को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने छीना है। ये जो खिलाफत अबू बकर सिद्दीक के पास है, ये हक हजरत अली का था, लिहाजा दावा शिया का होगा, दलील शिया के ऊपर होगी, गवाह शिया के ऊपर होगा, हमारे ऊपर नहीं होगा। और ये शिया ही बताएंगे कि फातह के खैबर की को फतह हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कर लिया, जो फातह खैबर थे उसको फतह किया अबू बकर सिद्दीक ने। खत्म बात। तो अजीजों, दुनिया ने देखा है कि दुनिया की तारीख में ऐसे अफराद गुजरे हैं जिन्होंने अपने आप को अल्लाह बनाया। फिरऔन ने कहा ना रब्बुकुमुल आला, फिरऔन न रब था, कुछ भी नहीं था, एक गुनाहगार जाहिल इंसान था, उसने अपने आप को अल्लाह बना दिया, लोगों ने भी कबूल कर दी। दुनिया शायद तारीख शायद है कि ऐसे लोग बहुत गुजरे हैं जिन्होंने अपने आप को नबी बनाया और कुछ लोगों ने ईमान भी लाया, उसकी तस्दीक भी किया। आपके सामने अभी वो है कादियानी वाला, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, मुसैलमा कज़्ज़ाब, और इस तरह दुनिया इस्लाम की तारीख में और कुफ्फार की तारीख में बहुत सारे झूठे नबी गुजरे। तो उन्होंने नबूवत का इद्दा किया है। अब अबू बकर यहाँ पे खिलाफत का इद्दा किया है और ये हजरत तस्दीक करते हैं कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं, जानशीन है। तो हमें हक है, जैसे हमने कहा कि फिरऔन रब नहीं है, जैसे हमने कहा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी नहीं है, झूठे हैं, जैसे हमने कहा मुसैलमा कज़्ज़ाब झूठे हैं, नबी नहीं है, तो हमें हक है कि हमें दिखाओ अबू बकर की खिलाफत, क्योंकि लोग झूठे इद्दा कर सकते हैं, लोग झूठे तौर पे अल्लाह भी बन गए हैं, नबी भी बन गए हैं, खलीफा भी बन सकते हैं। अगर अल्लाह और नबी बन सकते हैं तो खलीफा भी बन सकते हैं। अबू बकर ने जो इद्दा किया कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन हूं, और आप कहते हैं वो वाक़अन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों के शरई और सही कायद और इमाम और खलीफा हैं, तो हम इद्दा करते हैं कि उसका दलील दिखाओ, दलील कहां है उसकी खिलाफत की सेहत की। आप कहते हैं शिया साबित करें कि ये चोरी है, नहीं, आप मुतालिबा कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई जरूरी नहीं है। आपके पास बिल इस्तिक़लाल शियों से हटकर कोई तनाज़ो ना भी हो ना, उसके खिलाफत की सेहत के लिए दलील होनी चाहिए कि उसकी खिलाफत, अगर शिया को किसी शख्स को शिया का पता भी ना हो, आपके पास दलील होनी चाहिए कि ये शख्स खलीफा है, तो कैसे खलीफा है? क्योंकि दुनिया में, दुनिया की तारीख में बनावटी नबी गुजरे हैं, बनावटी इमाम गुजरे हैं। और सुनो भाई सुनो, तो एक शख्स ये जाली खलीफा है, अबू बकर जाली खलीफा है, अबू बकर या सही खलीफा है, तो उसके लिए दलील की जरूरत है। हमारे पास उसके जाली खलीफा होने की दलील है, हम दलील पेश करें उसके जाली खलीफा होने की, उसके जाली खलीफा होने की दलील पेश करें। जल्दबाजी हो गई, आपने दलील मांगा तो जल्दबाजी हो गई। वाह जी वाह, चांडिया साहब, मैंने एक भी किताब नहीं खोली, और आपको ये पता होना चाहिए कि मैं सबसे ज्यादा मैंने किताबें शियों की पढ़ी है, और पढ़ी है मेरे पास, मगर किताब खोलने का जब वक्त हो उस वक्त खोले, जल्दबाजी ना करे। मैंने आपसे पहले पूछा कि खलीफा कौन बनाता है, आपने कहा अल्लाह। अभी मैंने फिर पूछा हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने, हर इंसान को पता है, वो भी आपने इकरार किया बने, मगर गैर शरई तरीके से बने। जब बन गए, बनाया किसने? अल्लाह ने। या आप यूं कहते हैं कि अल्लाह बताता है कि यह खलीफा, फिर तो बात आगे चल सकती है। आपने कहा अल्लाह बनाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए आपने कहा खलीफा बने बने बने, जो बने क्या अल्लाह से वो ताकतवर बन गए कि अल्लाह ने तो हजरत अली को बनाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक माद अल्लाह सुम्मा माद अल्लाह अल्लाह से भी ज्यादा ताकतवर हो गए, और फातह खैबर से भी ज्यादा ताकतवर हो गए, उससे खिलाफत छीन ली। आज के बाद शिया या अली मदद ना कहें या अबू बकर मदद कहें। चांडियो साहब, नबी कौन बनाता है? अल्लाह नबी बनाता है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी बने या नहीं बने? नबी बने, लेकिन झूठे नबी बने, ठीक है ना? नहीं बने। अभी मेरी बारी है।
غلام احمد قادیانی نبی بنے لیکن جھوٹے قادیانہ نبی. نہیں بنے نا، کس نے ہاں کہا بھائی میری نبی باری ہے، نہیں؟ میری کس نے باری ہے، کہا میں نے آپ کی بنے بات نہیں نہیں؟ کاٹی ہے، میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی ہے. خلیفہ بنے آپ نے ہاں کہا. بھائی میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی ہے نا، مجھے بات کرنے دیں. نبی کون بناتا ہے؟ اللہ. غلام احمد قادیانی نبی بنے جی، نبی بنے لیکن جھوٹے نبی بنے، کیونکہ اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا نا. خلیفہ کون بناتا ہے؟ اللہ. اللہ. ابو بکر خلیفہ بنے، جی ہاں خلیفہ بنے لیکن جھوٹے خلیفہ، کیونکہ اللہ نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا تھا. اگر آپ کہتے ہیں اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا تو آیا دکھاؤ، حدیث دکھاؤ. طلب یہی ہے بھائی. اگر آپ کہتے ہیں وہ سچے خلیفہ ہیں، شرعی طریقہ خلیفہ ہے، تو شریعت ہمیں معلوم ہے. شریعت کس کو بولتے ہیں لوگوں؟ شریعت بولتے ہیں لوگوں کی سیاست کو نہیں، شریعت بولتے ہیں قرآن و سنت کو. ابو بکر شرعی خلیفہ ہے، قرآن و سنت سے دلیل دکھاؤ. 10 دفعہ ان کو کہہ چکے ہیں. اگر تمہارے پاس دلیل ہوتی تو ذکر کرتے ہیں، کیونکہ دلیل نہیں ہے تو اسی طرح وہ وقت ٹال رہے ہیں. خلیفہ کیسے بسم کون اللہ بناتا ہے الرحمن بھائی؟ خلیفہ الرحیم. کون؟ ہمیں پتہ ہے خلیفہ کون حسن بناتا ہے. صاحب، سچے حسن خلیفے کو اللہ صاحب، بناتا ہے، حسن جھوٹے صاحب، خلیفے کو لوگ بناتے ہیں. جو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن پھنس الرحیم. گئے جی. حسن صاحب کلیئر الحمدللہ بات ہم آپ کو دلیل بتائیں گے. بتایا. ابھی آپ پہلے یہ بتائیں کہ اللہ بناتا ہے یا بتاتا ہے؟ یہ سوال سمجھے میرا، سامعین سمجھ رہے ہیں؟ اللہ خلیفہ بتاتے ہیں یا بناتے ہیں؟ اگر بناتے ہیں تو اللہ نے حضرت علی کو بنایا، کیا ان کو حکومت دی؟ کیا 5 منٹ کے لیے بھی حکومت دی؟ نہیں دی. یہ پوری دنیا جانتی ہے نہیں دی. یعنی اللہ نے حضرت علی کو خلیفہ نہیں بنایا، اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا. یہ تو خود آپ کی زبان آپ اقرار کر چکے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے. مسئلہ یہ اللہ بناتا ہے یا بتاتا ہے، یہ آپ بات واضح کریں. اور کیا خلافت یہ حکومت ہی ہے یا کوئی اور چیز کے ساتھ ضروری ہے؟ یہ دوسری بات بھی بتانا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا ہے تو اس کی کوئی آیا ہونی چاہیے، کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نس ہونی چاہیے. اور عمر کو اگر اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، بات کرنے دے بھائی، یہ اللہ بات نے کرنے دے. مجھے یہ بک دی. میری بات سنا جاتا ہے. یہ میرے پاس بک پڑی ہے، میں کہتا ہوں اللہ نے مجھے یہ بک دی، یہ دنیا دیکھ رہی ہے، بک ہے میرے پاس. اب اس کے لیے میں آیت دکھاؤں کہ میرے پاس بک ہے. پوری دنیا نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں خلیفہ بنے، ان کو حکومت ملی، ان کو جانشینی مصلی کی ملی، کعبۃ اللہ کی ملی، مسجد نبوی کی ملی. تمام صحابہ کرام جن کو اللہ نے چنا ان سب کو حضرت ابو بکر صدیق ان سب کے امام بنے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق کو یہ چیز ملی. ابھی جو ملی ثابت کیا کروں؟ یہ میرے پاس پڑھیے بک. ابھی آپ نے بک میرے پاس ہے. میری بات حضرت ابو بکر صدیق کو حکومت ملی ہے، یہ دنیا کو پتہ نہیں. کیا دکھاؤں قرآن پاک سے آپ کو؟ چانڈیو صاحب سے سوال ہے، دنیا کی تاریخ میں بہت ظالم بادشاہ بھی گزرے یا نہیں گزرے؟ بالکل گزرے. ان میں سے سب سے ظالم ترین بادشاہ کون ہے؟ 2-3 کا نام آپ مجھے بتائیں. سب سے کافر، سب سے فاجر، سب سے ظالم تھے، کون ہے؟ اللہ کو پتا ہے بھائی. جو قرآن پاک میں ظالم فرعون ہے، کچھ دوسرے بھی ہیں. فرعون ہے، نمرود ہے مثلا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ تو قرآن پاک نہیں لگا سب سے زیادہ وہ ظالم، یہ نہیں لگا لیکن ظالم ہے، کافر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو حکومت کس نے دیا؟ ان کو بادشاہ کس نے بنایا؟ اللہ پاک. اللہ پاک نے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار امتحان بنایا ہے، دار اختیار بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کو بھی حکومت دے دیتا ہے، مسلم کو بھی حکومت دے دیتا ہے، فاجر کو بھی دے دیتا ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کی حکومت شرعی بھی ہے. اللہ نے فرعون کو بھی حکومت دی ہے، نمرود کو بھی حکومت دی ہے، یزید کو بھی حکومت دی ہے. اور دنیا کی تاریخ میں کتنے چنگیز خان، کتنے ایسے بادشاہ گزرے ہیں، کن لوگوں، بے گناہ لوگوں کے انہیں ملینز کے حساب سے قتل کیا. اسٹالن نے سن 1920 کی دہائی، 30 کی دہائی میں تقریباً اس نے 30-40 ملین لوگوں کا قتل کیا ہے اسٹالن نے. ماؤ زیٹونگ جو چائنا والے ہیں، سن 1950-1960 کی دہائی میں اس نے 50 ملین لوگوں کا قتل کیا. حکومت ان کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی حکومت شرعی ہے. اللہ تعالیٰ نے
قارون کو پیسے دیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قارون کو جو پیسے دیے وہ قارون نے شرعی طریقے سے، حلال کے طریقے سے وہ کمائے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا دار امتحان بنایا، دار اختیار بنایا۔ لوگ اگر شرعی طریقے سے عمل کریں، ان کو جو مال ملتا ہے، حکومت ملتا ہے، وہ شرعی ہوتا ہے۔ لوگ اسی دار دنیا میں غلط طریقے سے پیسے کمائیں، غلط طریقے سے طاقت کمائیں، حکومت پہ آ جائیں تو ان کی حکومت غیر شرعی ہوتی ہے۔ ابو بکر کو خلافت ملی ہے، حکومت ملی ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کو جو خلافت ملی ہے کیا وہ نمرود والی حکومت ہے، یعنی غیر شرعی، یا اس کی خلافت کو اللہ نے اس کو تائید کیا کہ یہ میری جانب سے ہے؟ کسی شخص کو اگر حکومت ملی ہے دنیا میں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی حکومت بھی شرعی ہے۔ دنیا میں کتنے کافر گزرے، اللہ نے ان کو حکومت ملی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی حکومت شرعی بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ نمرود، فرعون، کتنے لوگ۔ تو آپ جو بہانہ بنا رہے ہیں نا کہ حکومت کو، اس کو حکومت ملی ہے تو حتماً اس کی حکومت صحیح ہوگی، نہیں۔ ہم جانتے ہیں دنیا کی تاریخ میں کہ بہت اتنے لوگ گزرے ہیں، ان کو حکومتیں ملی ہیں، وہ سب اللہ کے دشمن تھے۔ انا ربکم الاعلی، فرعون کہتا ہے کہ اللہ ہی میں ہوں، میں ہی اللہ ہوں۔ نمرود، میرے نماز پڑھو، میرے لیے سجدہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں قتل کیا، اس نے قتل کرنے کی کوشش کی، آگ میں ڈال دیا۔ تو ایسا اللہ کا دشمن۔ تو ابھی آتے ہیں ابو بکر کی طرف۔ ابو بکر کو بھی حکومت ملی، اس کی حکومت اتنی بڑی نہیں تھی نمرود کی طرح یا فرعون کی طرح، ان کی حکومت تو بہت شاندار تھی ظاہری لحاظ سے، ابو بکر کی حکومت محدود۔ اب اس کو حکومت ملی ہے، صرف حکومت ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس سے اس کی حکومت شرعی ہے۔ اگر یہ شرعی ہے تو پھر فرعون بھی شرعی ہے، اگر یہ شرعی ہے تو نمرود بھی شرعی ہے۔ شرعی کہاں سے ثابت ہوگا عزیزوں؟ شرعی یہاں سے ثابت ہوگا کہ قرآن کی آیت دکھاؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دکھاؤ۔ شریعت صرف یہی ہے، شریعت اور کچھ بھی نہیں ہے، شریعت اور نہیں ہے، شریعت قرآن ہے، سنت ہے۔ اب پھر مطالبہ کرتے ہیں چانڈیو صاحب پھنس گئے، چانڈیو صاحب اب پھنس گئے ہیں، چانڈیو صاحب آپ کے پاس راستہ کچھ بھی نہیں ہے، چانڈیو صاحب آپ بتاؤ۔ ابھی سوال سنو پھر جب بات کرو، سوال سنو پھر بات کرو، سوال سنو پھر بات کرو۔ حکومت نمرود والی، فرعون والی، وہ غیر شرعی تھی۔ سنو سوال سنو پھر بات کرو، میں ختم، میری بات ختم، ایک فقرہ سنو۔ چانڈیو صاحب ہمیں دلیل دکھاؤ کہ ہم نہیں کہتے ابو بکر حکومت ملی یا نہیں ملی، ہم دنیا جانتی حکومت ملی ہے، ہم یہ کہتے ہیں اس کی حکومت غیر شرعی ہے، اس کی خلافت شریعت کے خلاف ہے۔ آپ کہتے ہیں شریعت کے موافق ہے، تو شریعت کا حکم بتاؤ ہمیں، دکھاؤ ہمیں کہ کیوں شرعی ہے، کب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا جانشین بنایا۔ بسم اللہ۔ حسن صاحب جلد بازی کر رہے، ہاں جلد بازی، جواب نہیں ہے تو جلد بازی کہ خلیفہ کون بناتے ہیں؟ تو خود علیاری نے کہا، حسن صاحب نے کہا کہ اللہ بناتے ہیں۔ تو خود کا حسن نے کہ خلیفہ بنے ہیں۔ اب بنے ہیں تو کس نے بنایا؟ کیا حضرت علی المرتضیٰ کو بنایا تھا 5 منٹ کے لیے بھی؟ پھر تو کہتے کہ بھائی ان سے خلافت چھین لی، وہ تو بنے ہی نہیں تھے۔ بنایا ہی اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو۔ ان کا اقرار ہے کہ خلیفہ اللہ بناتا ہے۔ آپ بتائیں سامعین، خود سوچیں بنے کون سے خلیفہ؟ یہ خود کہتے اللہ بناتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد میں جو خلیفہ بنے گا اس کو اللہ بنائے گا۔ بنے کون؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ تو میں نے پہلے کہا یعنی آپ تسلیم کر چکے ہیں، خلافت ہے ان کے پاس۔ ابھی دوسری بات، اگر آپ کہیں کہ خلیفہ اللہ بتاتا ہے پھر بات آگے چلے گی، اگر بناتا ہے تو وہ بن گئے ہیں، اس پر کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے بتاتا ہے تو پھر ہم بات آگے چلاتے ہیں۔ بناتا ہے، آپ بتائیں کسی بھی اپنی کتاب سے، میری چیلنج ہے، اپنی کتاب سے ثابت کریں کہ 5 منٹ کے لیے بھی حضرت علی المرتضیٰ حضور علیہ السلام کے بعد میں حاکم بنے ہیں۔ پھر تو ہم کہیں گے اللہ نے تو حضرت علی کو دیے، مگر حضرت ابو بکر صدیق نے غیر شرعی طور پر ان پر قبضہ کر لیا، فاتح خیبر کو فتح کر لیا۔ پھر کہتا ہوں ابھی علی مدد نہیں کہنا یا ابو بکر مدد کہنا۔ ہاں جناب، تو پتہ چلا آپ سب کو لوگوں کہ اگر اس کے پاس کوئی حدیث ہوتی، کوئی روایت ہوتی تو اس کو زبانی رٹا لگا ہوا ہوتا نا۔ یہ تو کہہ دیتا کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جانشین ہے، پتہ چلا کہ نہ آیا ہے نہ روایت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔
غیر شرعی اسی کو بولتے ہیں عزیزوں، غیر شرعی چوری کی خلافت اسی کو بولتے ہیں، چوری کی خلافت اسی کو بولتے ہیں۔ پھر آیتیں کھلے گی، پھر کتاب کھلیں گے، پہلے آپ یہ بات طے کریں اللہ بناتا ہے یا بتاتا ہے؟ چوری کی خلافت اسی کو بولتے ہیں عزیزوں۔ اللہ نے فرعون کو بھی حکومت دی ہے، لیکن اس کی حکومت غیر شرعی ہے۔ وہ اس کو دیا کیسے دیا؟ اللہ نے اس کو حکومت کو دیکھا کہ تم آ کے حکومت کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا، میری بات ہاں سنیے، حکومت کی صرف بات نہیں ہے، آپ نے حکومت نہیں کہا، آپ نے کہا حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے۔ آپ فرعون کو خلیفہ کہتے ہیں، آپ نمرود کو خلیفہ کہتے ہیں، جی بالکل کہتے ہیں، آپ نے خود کہا حضرت ابو بکر بالکل صدیق کہتے ہیں، خلیفہ بالکل کہتے بنے۔ ہیں۔ ہاں تو عزیزوں، آپ کی خدمت میں عرض یہی ہے کہ دنیا کے تاریخ میں جھوٹے رب بھی بنے، جھوٹے نبی بھی بنے، جھوٹے خلیفے بھی بنے، ٹھیک ہے نا؟ سچ کون ہوگا؟ سچ اس وہی کا ہوگا جواب دوں، ہاں نبی والا۔ اور پھر بات کاٹتے ہیں نا، بات نہ کاٹو، بات کرنے دو۔ رب کون ہوگا؟ رب وہی ہوگا، صحیح اللہ کون غلام ہوگا؟ محمد قادیانی والی میری بات سنیں، غلام محمد مجھے قادیانی بات والی کرنے دو آپ چانڈیو کا سوال صاحب، تھا، میری وہ میں باری نے ہے نا، جواب دے گا، وہ آپ کو جواب دے دوں، پھر آپ اور مجھے بات کرنے دو۔ کریں۔ غلام محمد قادیانی والا آپ کو میں جواب دوں، بھائی تم حدیث کیوں نہیں پیش کرتے اس کی خلافت کا؟ حدیث ودیث کچھ بھی نہیں ہے، جلد بازی الحمدللہ، وہ ختم کھلے بات، بھی حدیثیں ختم دکھاؤں گا، ختم۔ آیتیں دکھاؤں گا، عزیزو جلد بازی کیوں سن کر لو رہے ہو؟ مسلمانوں، وہ اختلافات سب ختم ہو گئے، اختلافات سب ختم ہو گئے آج سے، کیا کوئی ختم ہو گئے؟ مسلمانوں میں پہلے فرقہ بازی طے ختم۔ کرو کہ اللہ خلیفہ بناتا ہے یا بتاتا چانڈیو صاحب ہے؟ ایک منٹ، چانڈیو صاحب ایک منٹ، میری بات نہ کاٹیں، ایک منٹ مجھے بات کرنا ہے۔ آج سے مسلمانوں کے درمیان سب فرقے ختم، کیونکہ سب ثابت ہو گیا ابو بکر کی خلافت کی نہ حدیث ہے نہ روایت، اس کی خلافت ہی شرع کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ جب اللہ نے نہیں کس بنایا، نے رسول صلی کہا؟ اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں نے بنایا، کہا تو کیوں اللہ اس کو خلیفہ بناتا بولتے ہیں؟ ہے، جھوٹا خلیفہ، خلیفہ ہی نہیں اللہ ہے، خلیفہ بناتا ہے ہے ہی یا نہیں، ختم بات، بتاتا خلافت ہی ہے؟ باطل ہے، خلافت ہی باطل ہے، ابھی الحمدللہ سب اپنی فرقے بات سے ختم، مکر گیا، پہلے سب کہا خلیفہ بنے، ابھی ہے ہی نہیں، آیا دکھاؤ، اپنی روایت بات دکھاؤ۔ سے مکر گیا۔ چانڈیو صاحب ابھی جا کے تم ہوم ورک کر لینا، تو تو ساری ابھی زندگی میٹنگ آپ رکھو نا، اب عبد کہتے ہیں الجبار حیدری کے ساتھ جب میٹنگ تک رکھنا، خلیفہ بنے۔ اس کو بولو کہ کوئی حدیث دکھاؤ گی، میٹنگ رکھ دو علماء کی کہ ابو بکر کی خلافت کی دلیل کہاں ہے؟ دلیل ولیل کچھ بھی نہیں ہے بھائی، کیونکہ اس خلافت کی دلیل ہے ہی نہیں اس کی، ختم بات۔ ابھی دلیل یہ وہ بخاری ہے، بخاری سے سمجھیے، دکھاؤ، میں کہہ رہا ہوں یہ او بھائی کتاب بخاری سے میرے دکھاؤ، پاس یہ ہے، مسلم ہے، دنیا یہ مسلم ہے، دیکھ رہی ہے، مسلم سے میرے دکھاؤ اس پاس کی ہے، دلیل خلافت، کیا دوں؟ ختم کیا بات ہے۔ دلیل دوں؟ کوئی دکھاؤ کہ یہ اللہ نے کس اس کو کے پاس خلافت ہے دی دوں؟ ہے، دکھاؤ بھائی۔ اللہ ہی نے صحابہ کو چنا ہے، اللہ ہی نے نہیں چنا صحابہ ہے، کو چنا ہے، اللہ نے صحابہ کو چنا، اللہ ہی نے صحابہ کو چنا ہے۔ ختم ہے۔ پہلے آپ طے کریں اللہ چانڈیو بناتا ہے یا بتاتا ہے، پھر آگے چلیں گے۔ اب میں کوئی بات نہیں کرتا، 3 منٹ آپ کا ہے، جو مرضی کہہ دو، اس کے بعد آپ سے خدا حافظی ہے، 3 منٹ کیوں آپ کے لیے جو مرضی کہہ دو، اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ بس آپ کو دلیل نہیں ہے، ایسے نہیں ختم کرو، بات، ابو بکر کی خلافت باطل، ختم، کیسے؟ دلیل ہے تو بتاؤ، 3 میں منٹ کہہ آپ کے رہا لیے، ہوں یہ 5 میرے منٹ آپ پاس کے لیے، چیز جو مرضی پڑھیے، کہہ میں دو۔ کیا دلیل دوں آپ کو؟ آپ خود کہہ رہو اللہ بناتا ہے خلیفہ، جب بن گئے حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ، خود آپ نے کہا، کیا میں آپ کو دلیل دوں؟ اللہ نبی بھی بناتا نا، اتنی جلد جھوٹے نبی بازی بھی کیوں تو ہیں، کر رہے ہیں؟ اللہ نبی بھی آدھا بناتا ہے، گھنٹہ جھوٹے بھی نبی بھی نہیں تو ہوا، ہے ابھی نا۔ آپ کہہ رہے ہو کاٹوں گا۔ ابھی سامعین سمجھ لیں، سمجھ گئے سامنے، خلافت سمجھ کا گئے، مسئلہ اہل سنت اور شیعہ میں خلافت الگ الگ ہے۔ اہل سنت کے ہاں خلافت اور چیز ہے، شیعہ کے ہاں خلافت اور چیز ہے۔ ہاں اہل سنت کے ہاں خلافت کے لیے حکومت شرط ہے، شیعہ کے ہاں خلافت کے لیے حکومت شرط نہیں ہے۔ یہ آپ بولے علی نہیں پتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں۔ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت حسن کے علاوہ کسی بھی ان کے ہاں، جن کو یہ امام کہتے، کسی کو حکومت نہیں ملی، مگر سب کو یہ خلیفہ کہتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں حکومت شرط ہے، شیعہ کے ہاں حکومت شرط نہیں۔ اہل سنت کے ہاں خلیفہ معصوم ہونا شرط نہیں، شیعہ کے ہاں معصوم ہونا شرط ہے۔ اہل سنت کے ہاں جو خلیفہ ہیں ان کی اطاعت فرض نہیں، واجب نہیں، شیعہ کے ہاں واجب ہے، فرض ہے۔ اہل سنت کے ہاں جو خلیفہ ہیں وہ محفوظ ہیں، یعنی ان کا بڑا مقام ہے، مگر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام
کہ بعد میں تمام انسانوں سے افضل ہیں، اور شیعہ کا عقیدہ ہے کہ 12 امام نبیوں سے بھی افضل ہے۔ اب یہ دو چیزیں شیعہ سنی میں الگ الگ ہیں۔ ابھی دیکھنا ہوگا خلافت ہے کیا، جو خلافت اہل سنت کی ہاں وہ صحیح ہے، یا جو شیعہ کی ہاں وہ صحیح ہے۔ جس کی خلافت کا عقیدہ صحیح ہے خلیفہ بھی ان کا صحیح ہے، جن کا خلافت کا عقیدہ ہی باطل ہوگا ان کا خلیفہ بھی نہیں تصور کیا جائے گا۔ ابھی الہاری حسن صاحب کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ سوچے، پہلے آپ بات کریں خلافت پہ، خلافت ہے کیا، سامعین سمجھے تو صحیح، فون پہ بات کرتے نہیں، پہلے کتاب کھولو، کتاب کھلے گی تب جب یہ بات گراؤنڈ بنے گا۔ اب گراؤنڈ بنائیں اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ ابھی میں نے آپ سے پوچھا، پھر آپ سے پوچھتا ہوں، خلیفہ اللہ بناتا ہے یا بتاتا ہے؟ بس آپ کے پاس 2 منٹ مزید ہیں، بات کریں، 2 منٹ مزید ہیں، بات کرتے جائیں۔ بس یار یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ بھائی آپ کے پاس آپ جواب دینا، بنیاد دیکھ رہی ہے، آپ ابو بکر کی خلافت کی آیا روایت پیش کریں نا، کوئی کچھ بھی نہیں ہے اس کے خلاف۔ روایت جلد بازی کو کر رہے، میں کہتا ہوں آپ کا میں خلافت کا عقیدہ ہی قرآن سے باطل ثابت کروں گا، پہلے دوسرے کی بات ہی الگ ہے۔ چلیں آپ، ہم سن رہے ہیں، ہم انتظار میں ہیں کہ بھئی وہ ابو بکر کی خلافت کی دلیل کہاں ہے، دلیل سو کہ خلافت شرعی ہے تو دلیل دوں گا انشاءاللہ تعالی، آپ کے عقیدے جھوٹے کو تو ہی نبی بھی باطل ہوتے ہیں، ثابت کر دوں گا، پہلا جھوٹے دوسرا اگر الگ نبی ہو بات سکتے ہے۔ ہیں، جھوٹے خلیفے بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کی خلافت کی دلیل کہاں ہے؟ ہاں جھوٹے نبی کا، ابھی غلام احمد قادیانی نے نبی کا دعویٰ کیا، نبی نہیں بنے۔ آپ نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو خلافت ملی، خلیفہ بن گئے، دعویٰ کی بات نہیں ہے، ادھر دعویٰ کیا جھوٹا، بنے نہیں، ادھر حضرت یہ خلیفہ بنے، آپ نے اقرار کیا، دنیا نے دیکھا، اس طرح دیکھتے ہیں جیسے سورج سامنے ہو، دنیا دیکھتا ہے سورج ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت دنیا مانتی ہے، سنی مانتا ہے، شیعہ خود مانتے، آپ نے فرعون مان کی کر حکومت کو بھی انکار مانتے ہیں کر بھائی، دیا، فرعون اپنی کی ہی حکومت کو بھی دنیا مانتی ہے۔ اپنی بات سے مکر گئے۔ ابھی دوسرے موضوع کی طرف، ابھی اگر آپ کو نہیں نہیں دوسرا آتا، موضوع نہیں ہے، اب موضوع آپ یہی ہے، آپ کے پاس عقیدے 30 سیکنڈ خلافت سے مزید ہے بات بھائی، کرتے، بات کریں۔ خلافت کا عقیدہ کس کا چاہیے؟ بس بھائی ہم منتظر ہیں کہ کس وہ کا حدیث چاہیے؟ کہاں ہے۔ آپ نہیں بتا رہے، اللہ یہ بناتا ہے یا بخاری، بتاتا ہے؟ یہ مسلم، اللہ اس میں بناتا ہے یا ایک بتاتا حدیث ہے؟ ایک بھی نہیں ابو بکر کی خلافت کی، یاد دیکھو۔ ابھی سے بعد میں پڑھوں گا، یہ جلد بازی ترمذی کیوں کر رہے ہو؟ بھائی یہ تمہاری کتاب ہے، یہ تمہاری دیکھیں، اپنی کتابوں میں اس کی یہ خلافت کی صرف کوئی شرعی کتابیں دلیل نہیں ہے، پڑھتا ہے، یہ میرے پاس قرآن قرآن تو قرآن، پڑھو اس کی سبحان خلافت کی دلیل، اللہ، قرآن سے پڑھو۔ قرآن، میں قرآن ہی پڑھوں گا۔ آپ نے کہا نا صحابہ کو اللہ نے چنا ہے، کو آئے سناؤ، آج نہیں کہہ رہے، اوکے سر، 5 صحابہ کو منٹ آپ اللہ کے نے پورے ہو چنا گئے۔ ہے، اور پھر کہہ رہے قرآن جو دکھاؤ۔ چانڈیو صاحب، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم ہاں آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آج کا پروگرام اچھا رہا، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اب اور لوگ بھی منتظر ہیں، ان کو یہ بھیجیں، جلد بازی ٹھیک ہے؟ نہیں، پلیز، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات بہت ہے۔ مہربانی یہ آپ میری، کی آپ یہ دلیل سن لیں، اللہ نے جی سر۔ صحابہ کو چنا ہے، میں قرآن سے آپ کو دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ صحابہ تو سورت حج، حج آخری آیت، جی، سورت حج کی آخری آیت، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جیسا جہاد کرنے کا حق ہے اسی نے تم کو چنا ہے، اسی نے تم کو چنا ہے۔ یہ اللہ کن کو فرما رہے ہیں؟ دوسری آیت پڑھتا ہوں، سورت آل عمران کی، بھائی آیت سے کنتم ابو بکر خیر کی خلافت کی دلیل لے کے امت آؤ۔ ابو اخرجت بکر کی خلافت کی للناس، بات ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے بھائی فرمایا اللہ نے یہ تم صرف، بہترین اللہ نے امت ہو، امت کو چنا ہے، یہ صحابہ کے متعلق نہیں اخرجت ہے، للناس، نکالے گئے ہو، چنے گئے ہو یہ صحابہ کے لوگوں میں متعلق نہیں سے۔ ہے، امت کے متعلق ہے۔ بہت چننا شکریہ آپ کا، قرآن تھینک سے یو سر۔ ثابت ہو گیا، آواز نہیں۔ بھلے یہ آیا جو آپ پر ہوا چننا اجتباکم، قرآن سے یہ پوری ثابت امت کے ہو لیے۔ گیا، تھینک یو اللہ سر۔ نے اگلے صحابہ کو چنا ہفتے ہے۔ آپ ہوم ورک کریں۔ ایک منٹ حسن چانڈیو بھائی، صاحب، آواز چانڈیو نہیں بھائی آ ایک رہی۔ منٹ، آپ کی وقت ختم ہے، وقت ختم ہے آپ کی۔ اب آپ ہوم ورک کریں اپنا،
میٹنگ رکھیں مولویوں کی اور وہاں پر دلیل ڈھونڈ رہے ہیں ابو بکر کی خلافت کی دلیل کیا ہے، کیونکہ آج آپ نے ابو بکر کی ناک کٹوا دیا. صحیح بات ہے، ایک منٹ آج اجازت بالکل صاحب، ختم. تو بہت مہربانی آپ کی، تھینک یو سر، تھینک یو سر، بہت مہربانی. اب دوسروں کی بات، ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ، ایک منٹ بس، اس کے بعد اس کے بعد آپ کی باری ختم. رکھنا ہے. ایک آخری منٹ ہے بھائی، بات کرو. آواز آ رہی ہے میری آپ کے پاس؟ آواز آ رہی ہے، آخری منٹ ہے آپ کی. اچھا ٹھیک ہے جی، آواز اچھا آ رہی ہے اس کی. ایک منٹ وہ ایک منٹ وقت ختم ہو رہا ہے آپ کا بھائی، 30 منٹ سیکنڈ تو چلے گئے، بات کیوں نہیں کر؟ آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے بھیا، بات کرو. بھائی ایک منٹ بھی آپ کا گزر گیا. بہت مہربانی آپ کی، چانڈیو صاحب، تھینک یو سر، خدا حافظ. نہیں غلط بات ہے، غلط بات بات ختم ہے بھائی، اور لوگ منتظر ہے نا. تم بات کرو، ایک منٹ کا بولا تم، ختم ہو گیا ایک منٹ آپ کا. بھائی ان کے لیے کوئی بناؤ، ایمبولینس بلا دو ان کے لیے، ایمبولینس بلا دو ان کے، کیونکہ ان کی ختم ہو گئی ہے بس. ابو بکر کی خلافت کو مارو نا، یہ بالکل ان کا ختم، بات ہی ختم ہے، سب فرقے ختم ہے بھائی. ابو بکر کی خلافت کو ہم نے مار دیا بھائی، یہ جب باطل ہو گیا تو پھر کہانی ختم ہے فرقوں کی. سب 72 فرقے سب کے سب ان کے بطلان ثابت ہو گئے. ایک ہی فرقہ ہے، فرقہ حقہ، فرقہ ناجیہ، جو اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں. جب تمہارے اپنی کتب میں بھائی، بخاری مسلم میں اس کی خلافت کی کوئی دلیل نہیں ہے تو تم بھائی چلے. بہرحال اگلے ہفتے آپ سے استفادہ کریں گے چانڈیو بھائی. اب آپ کے پاس دوسروں کو ٹائم دے دیں. تو میرے محترم ناظرین، اگر ابو بکر عمر، میں نے کتنی دفعہ اس کو کہا ہے ابو بکر کی خلافت کی دلیل، ابو بکر کی خلافت کی دلیل، اور اگلے ہفتے بھی ان کو ٹائم ہے، نیکسٹ ویک اس کے بعد ابو بکر کی خلافت کی دلیل کہاں ہے، وہ ہمیں دکھا دو، وہ ہمیں دکھاؤ وہ دلیل کہاں ہے. جب تم اپنے کتاب سے لے کے آؤ بخاری مسلم، اس میں بھی دلیل نہیں ہے اس کی. مزے کی بات یہ ہے او بھائی، جب ہے ہی نہیں دلیل تو خلافت اس کی باطل ہے. تو پھر بات ہی یہی ہے، بات ہی یہی ہے کہ اگر اس کی خلافت غیر شرعی ہے، آپ کہتے ہیں وہ اس کو حکومت ملی ہے. بھائی ہمیں پتہ ہے اس کو حکومت، فرعون کو بھی حکومت ملی ہے. اگر حکومت شرعی طریقے سے ملی ہے تو اس کی آیا روایت ہونی چاہیے. آیا روایت نہیں ہے تو اس کو حکومت جو ملی ہے غیر شرعی. لوگ جھوٹے نبی بن سکتے ہیں تو جھوٹا خلیفہ کیسے نہیں بن سکتے؟ ملاحظہ فرمائی جس آیت کی انہوں نے تلاوت کی ہے سورہ مبارکہ حج کی آخری آیت، وجاہدوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. یہ کہتے ہیں صحابہ کے لیے، صحابہ کے لیے، پوری امت کے لیے. یہ اس کی ظاہر یہی ہے کہ یہ پوری امت کے لیے ہے، کہ صحابہ کو اللہ نے پوری امت کے لیے، صرف صحابہ کے لیے ما علیکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، سب کے لیے دین کے حرج نہیں ہے. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، اس نے آپ کو مسلمان نام دیا. صرف صحابہ مسلمان ہیں، یہ پوری امت کے لیے. یا بلی وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو، دوسرے اقوام سے مسلمان جو ہے برتر ہیں، جو واقعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اہل بیت کو مانتے ہیں، یا ان سے بہتر ہیں، ان سے برگزیدہ ہیں، ان سے بہتر ہیں. اس کا صحابہ سے کیا تعلق، یا صحابہ کی عصمت سے کیا تعلق، یا ان کو امام بنانے کا حق کس نے دیا؟ ٹھیک ہے عزیزو، تو بھائیو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ابو بکر کی خلافت الحمدللہ اگر کوئی دلیل ہوتے یا ذکر کرتے، دلیل نہیں ہے بھائی، کچھ بھی نہیں. ابو بکر کی خلافت کو ہم نے دفن کر دیا. آج اس کی خلافت باطل، کیونکہ دلیل ہی نہیں شرعی. دلیل نہیں ہے تو پر خلافت کیسے اس کی شرعی ہے؟ خلاف شرع ہے، چوری کا خلیفہ. جیسے غلام احمد قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی چوری کا نبی. اللہ نبی بناتا ہے لیکن لوگ جھوٹے بھی نبی بنتے ہیں. اللہ امام بناتا ہے لیکن لوگ جھوٹے امام بھی بنتے ہیں نا.